پاکستان میں پاورٹی کا لیول یہ ہے کہ آپ کا یہاں پہ یہ فگرز چھوڑیں, انفلیشن اتنی ہے اور یہ ساری پارٹیز نا فگرز کو یوز کرتی ہیں آپ لوگوں کو اور مجھے اور سب کو پاگل بنانے کے لیے, جو رولنگ کلاس ہے. اور رولنگ کلاس ایک ہی ہے, آپ رولنگ کلاس سے نہیں ہیں. ٹام سیٹ میں تو شاید ہی کوئی ہو. میں لمس جاتا ہوں تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں جب یہ بات کہ آپ میں سے رولنگ کلاس میں سے کوئی ہے, تو مجھے لگتا ہے شاید کوئی کھڑا ہو جائے گا کہ ہاں میرے والد صاحب ایم پی اے ایم این اے ہیں. لیکن یہاں پہ تو مجھے معلوم ہے کہ شاید ہی کوئی ہوگا ایسا, کیونکہ آپ تو میرے جیسے ہیں نا, لوور مڈل کلاس مڈل کلاس سے آئے ہیں. تو پاورٹی کا لیول اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو منیمم ویج ہے اس کو آپ دیکھیں اس وقت, اور منیمم ویج ایک تو دیکھیں کتنی ہے, اور پھر یہ دیکھیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی. پھر آپ دیکھیں مہنگائی کتنی ہے, پھر آپ دیکھیں کہ کھانے کی چیزیں کتنی مہنگی ہیں, پھر آپ دیکھیں کہ کپڑا کتنا مہنگا ہے, پھر آپ دیکھیں مکان خریدنے کے کیا پیسے ہیں کسی کے پاس. تو پاورٹی تو اس حد کی ہے کہ ہم جتنا جھوٹ بولیں اتنا کم ہے, اور یہ اصل انوائرمنٹ ہے ہماری. یہ تو بات کی باتیں. امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اس کا حل, کیونکہ اس کے حل سے پہلے تو ہمیں اور حل کرنے پڑیں گے. ہمیں پاورٹی اور پاپولیشن کا حل کرنا پڑے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنیکٹڈ نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز کنیکٹڈ ہے پالیٹکس سے, ہر چیز. آپ صبح اٹھ کے سانس لیتے ہیں نا, جب اٹھتے ہیں, ایون سوتے ہوئے بھی اسے لے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں, تو جب آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کانشیسلی اٹھتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے اسی وقت آپ کی اکانومی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور جب آپ کی اکانومی اسٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کی پالیٹکس اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ نے ٹوتھ پیسٹ کرنی ہے تو پتہ ہونا چاہیے ٹوتھ پیسٹ کتنے کی آ رہی ہے, اور وہ جو کتنے کی آ رہی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پالیٹکس پہ. اسی طرح آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. جیسے آپ نے دانت صاف کرنے ہیں, پھر آپ نے منہ بھی دھونا ہے. کچھ لوگ تو نہانا چاہتے ہیں روز, اور میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار آپ پانی ضائع کر رہے ہیں, آپ ایک دن چھوڑ کے نہا لیا کریں. لیکن نہیں, انہوں نے روز نہانا ہے. اسکیرسٹی آف واٹر ہے. یہاں پہ فورسی کیا جا رہا ہے کہ ان ملکوں میں پانی کے اوپر لڑائی ہوگی, ایک ٹائم ایسا آئے گا. یہ ایکچولی ریسرچ ہے, آپ دیکھ لیجیے جا کے. انڈیا پاکستان کا جو مسئلہ بن رہا ہے, اگر اس میں انڈیا آپ کو باقاعدہ مارنا چاہے تو وہ مار سکتا ہے. اس کے پاس ایسے ذرائع ہیں. وہ تو آپ نے کچھ ٹریٹیز کی ہوئی ہیں اس کے سے بچے ہوئے ہیں. ادروائز وہ اگر آپ ہاسٹائل ہو کے وہ آپ سے کرنا چاہے تو پانی آپ کو روک دے, آپ کیا کریں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پاورٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہماری انوائرمنٹ کیا ہے, ہوا کیا ہے, پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. اور ابھی تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. شکر کریں کہ آپ کی ان ٹیمز نے آپ کو یہ سیمینار کرا کے دیا ہے, اس پہ ریسرچ کروائی ہے, تو تھوڑا بہت جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ بھی چل جائے گا. لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ باہر جا کے دیکھیں کام سیٹس کے اندر اور پورے لاہور میں, تو کچھ بھی نہیں پتا کسی کو, اور پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا. تو اب آپ آئیں لیبر کلاس پہ, اب آپ آئیں ورکنگ کلاس پہ. 85% لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے, 85% لوگ آپ کی ورکنگ کلاس ہیں. ان کو کیا پتہ یہ کون سی بلا کا نام ہے انوائرمنٹ, انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, یہ کس طریقے سے ہمیں مار سکتی ہے, ہمارا کیا بنے گا. ان کو تو کچھ معلوم نہیں ہے. ان کو تو یہ پتا ہے کہ روٹی آج اتنے کی تھی, کل اتنے کی ہوگی, اور پہلے اتنے کی تھی. یہ ان کے مسئلے ہیں. اتنی پاورٹی ہے. وہ جب کارل مارکس مرا تو اینگلس نے اس کا دوست تھا بہت اچھا, اس نے اس کی قبر پہ ایک تقریر کی. اس نے کہا کہ یہ جو میرا دوست ہے یہ بہت بڑا دماغ تھا دنیا کا, بہت بڑا دماغ, اور اس نے کیپٹلزم کو پورا اس نے ادھیڑ کے رکھ دیا, اور اس نے پورا اس کو اسٹڈی بھی کیا, اور اس نے اس کی کانٹرڈکشنز تلاش کی, تضادات تلاش کیے کیپٹلزم کے اندر. اس نے کیپٹلزم جو ہے اس کو بتایا کہ یہ کس طریقے سے پروگریس کرے گا اور آگے جا کے کیا کرنے والا ہے یہ. تو لیکن یہ تو بڑا دماغ جو ہے یہ اب بند ہو گیا, اس نے سوچنا بند کر دیا. اس نے کہا کہ اس نے سوچنا آج بند کر دیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا آسان سا اس نے کام کیا تھا, کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا. اس نے صرف یہ آسان سی بات دریافت کی تھی کہ دنیا میں فلسفی, مذہب, لٹریچر اور کوئی بھی اور سائنس جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں,
ان سب کو پرسو کرنے سے پہلے انسان کو روٹی کپڑا مکان چاہیے ہوتا ہے. اتنی سمپل سی بات دریافت کی تھی اس نے. تو جب کسی کے پاس روٹی کپڑا مکان ہی نہیں ہے تو آپ اسے انوائرمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. آپ اسے کہہ رہے ہیں یار یہ اس ملک کے اندر دیکھو انوائرمنٹ کا کیا حال ہے, ہمارا کیا بنے گا. وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے یہ بتائیں ساری بات سننے کے بعد کہ اگر میں آپ کے ملازمت کروں تو تنخواہ کتنی ہوگی. اس کا یہ پرابلم ہے. پاکستان میں 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. 3 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جاتے, اور یہ بڑے عرصے سے ہی ہو رہا ہے. تو اب جتنے بھی بچے اسکول نہیں گئے اتنے عرصے سے, وہ اب جوان ہو چکے ہیں. اب ان کے ہاتھ میں موبائلز ہیں. یہ آپ کی انوائرمنٹ ہے. ان کے ہاتھ میں موبائلز ہیں, وہ پوری دنیا کا ایکسپوجر ہے ان کو, لیکن نہ ان کی سوچ ڈیولپڈ ہے, نہ ان کو کتاب پڑھنی آتی ہے, نہ ان کا کوئی ٹریننگ ہے اس قسم کی. اب وہ آگے کیا کرنے والے ہیں آپ کو بھی معلوم نہیں ہے اور ان کو بھی معلوم نہیں ہے. اس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں. یہ ہمارا ملک ایسا ملک ہے جو کہ ایک مذہب کے نام پہ بنا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی اسد آپ کے ڈائریکٹر جو ہیں یہاں پہ ایک خوش شکل آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی. تو پتہ کیا ہوا, ایک دفعہ گورنمنٹ کالج لاہور ایک بہت بڑا کالج ہے, بہت بڑا کالج, مطلب پاکستان کے وہ کہتے ہیں نا جو روشن مینار ہوتے ہیں اس طرح کا کالج ہے. 125 سال کی تو اینیورسری میرے والد صاحب نے اٹینڈ کی تھی. ریسنٹلی ڈائیڈ, تو 86 ایئرز آف ایج. تو وہ لیکن بہرحال وہ بہت پرانی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 150 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے, تقریباً زیادہ ہو گئے بلکہ. ہاں, تو اب یہ جو کالج ہے اس میں اسد کے جو والد صاحب تھے وہ فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. میرے والد صاحب جو تھے وہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے, اور میری والدہ بھی پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر تھیں. لیکن خیر یہ ایک علیحدہ بات ہے. میرے والدین دونوں پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے, تو اس لیے پولیٹکس کا بھی تھوڑا سا ہمارے بہن بھائیوں میں آیا, اور میں نے پھر سوچا بھی اس کے بارے میں. لیکن میں بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسد کے جو والد صاحب تھے وہ فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے گورنمنٹ کالج لاہور کے, جو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. مطلب گورنمنٹ کالج لاہور کے علامہ اقبال بھی وہیں سے پڑھے, فیض احمد فیض بھی وہیں سے پڑھے. وہ امیتابھ بچن کہتا ہے کہ جی میری والدہ جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج لاہور کی تھیں, اور وہ آخر وقت کہتی تھی کہ میں نے دوبارہ وہاں جا کے میں نے دیکھنا ہے ایک دفعہ صرف. وہ دیوانند ایک بہت بڑے ایکٹر ہوتے تھے, وہ بھی گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے. بہت سے لوگ ہیں, سائنٹسٹ ہیں. ہاں, عبدالسلام, وہی والی بات آ گئی نا, ہم یہاں پہ کوئی بات کریں گے تو اس کے 50 کونوٹیشنز ہوتی ہیں. تو عبدالسلام, ڈاکٹر عبدالسلام جو نوبیل پرائز یافتہ ہیں, اور ان کو کسی وجہ سے انکاسٹریٹ کر کے ہم ان کا نام نہیں لینا چاہتے, تو وہ بھی یہیں سے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ ایسے ہیں. تو ان کے والد صاحب کو انہوں نے کہا, ایک پرنسپل آئے نئے, انہوں نے کہا جی ہم کالج کے اندر سمجھتے ہیں کہ فلسفے کا مضمون ہونا ہی نہیں چاہیے. فلسفے کا مضمون کو کیا کرنا ہے, اور چھوڑیں جی فلسفہ شلسفہ. مطلب انہوں نے ہسٹری آف فلاسفی کو ہی نگیٹ کر دیا, انہوں نے پوری پولیٹیکل سائنس کو نگیٹ کر دیا, انہوں نے پوری پولیٹیکل تھاٹ کو, اسٹیٹس کی فارمیشنز کو, پوری دنیا میں جس طرح بھی سسٹم چلے آج تک ان کو نگیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی فلاسفی کی کیا ضرورت ہے, جبکہ برٹرینڈ رسل جو ہے اس نے اتنی بڑی کتابیں لکھی ہیں, ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی, اور وہ پاگل تھا بیچارہ, وہ کیوں لکھ رہا تھا. فلسفہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے, آپ ایون کسی بھی بلیف کے اندر بھی چلے جائیں تو وہ فلسفہ کوئی نہ کوئی بتائیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی فلاسفی ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور انہوں نے ایکچولی ڈپارٹمنٹ بند کر دیا. یہ آپ کی انوائرمنٹ ہے, یہ آپ اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ فلاسفی ڈپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے, ایسے لوگ سوچیں گے تو پھر کوئی ایسی باتیں بھی سوچیں گے جو ہمارے خلاف ہوں گی, تو وہ سوچنا بند کر دیں, زیادہ بہتر یہ ہے. تو میں آپ کو بتا ہی رہا تھا, ہمارا ملک جو ہے وہ ایک مذہب کے نام پہ بنا. تو ٹھیک ہے, ہم میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں. بہت سے لوگ یہاں, لیکن اگر کرسچنز بیٹھے ہوں اور ہندو بیٹھے ہوں, کیونکہ پاکستان میں مسیحی اور ہندو بہت سارے ہیں, یہاں پہ سکھ کم ہے, اور پھر یہودی تو نہ ہونے کے برابر ہیں, اور اسی طرح بدھ مت کے لوگ بھی نہ ہونے کے تقریباً برابر ہیں. تو 6 میجر ریلیجنز میں سے سب سے بڑا جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے, اور وہ پاکستان میں
آپ کو ہر جگہ ملے گا. لیکن باقی لوگ بھی ہیں یہاں پہ, جیسے میں نے وہ کہا, یہ ریئلٹیز ہیں پاکستان کی, یہ ہم فیکٹس بیان کر رہے ہیں, اس میں بھی کوئی پریجوڈس نہیں ہے, ہم صرف بول رہے ہیں کہ ہے کیا پاکستان. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان ہے مذہب کے نام پہ بنا ہے, اور کہا گیا ہے کہ اب یہ ٹھیک چلے گا, لیکن آج تک ٹھیک نہیں چلا. اس کا مطلب ہے کہ مذہب کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا اس بات سے کہ ملک کیسے چلایا جائے. یہ تو صاف چیخ کے بتا رہا ہے آپ کو کہ نہیں ہے. لیکن جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے, جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے پاکستان میں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں گے اسلام سے دوری. اور بھائی سارے مسلمان ہیں, اسلام تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ, سارے مسلمان ہیں. اب جب کوئی سنی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی شیعہ ہے, لیکن ہیں تو مسلمان نا. اب آپ نے کسی کو کیا کرنا ہے اس سے زیادہ, جس نے جیسے رہنا ہے ویسے ہی رہنا ہے نا. تو اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ اسلام سے دوری ہے. بھائی اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ آپ ترقی نہیں کر رہے. اس کی وجہ میں سمپل سی آپ کو بتاتا ہوں. دنیا میں سب سے بڑے اس وقت ممالک کون سے ہیں جو ترقی کر رہے ہیں؟ یہ ہماری انوائرمنٹ ہے. انہوں نے تو خیر مذاق کیا ہے, لیکن ایکچولی لوگ آپ کو کہیں گے نہیں پاکستان کے بارے میں جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ میرا خیال ہے اس وقت ٹوٹل جی ڈی پی ہمارا جو ہے نا نامنل, میرا نہیں خیال 300 سے اوپر ہوگا. آپ کوئی کھول کے دیکھ لیجئے, مجھے ایگزیکٹلی بتا دیں کتنا ہے, لیکن اتنا ہی ہوگا. 300 بلین ڈالرز کا جی ڈی پی ہے آپ کا. اور اگر آپ امریکہ کے ساتھ کمپیئر کریں اس کو, ویسے تو کرنا نہیں چاہیے, شرم آنی چاہیے, لیکن کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو امریکہ کا جو جی ڈی پی ہے اس وقت, نہیں وہ تو آپ شاید پی 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 کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا تقریباً 23 سے 24 ہزار بلین ڈالرز ہے. آپ کا کتنا ہے؟ 300. ان کا کتنا ہے؟ 24,000 بلین ڈالر. دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا ہم جو بڑی بڑی کرتے ہیں, یہ جتنی مرضی کرتے رہیں, فیکٹس جو ہوتے ہیں وہ پکار رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے. تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں اسلام سے دوری کی وجہ سے ہم ایسے ہیں, جبکہ امریکہ ایک سیکولر ملک ہے. وہاں پہ جس کا جو مذہب ہے وہ اس کو لے کے چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کسی کے مذہب پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سیکولرزم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, صرف یہی مطلب ہوتا ہے کہ جس کا جو مذہب ہو وہ اس کو پریکٹس کر سکے, ریاست کا کوئی مذہب نہ ہو. اچھا ریاست کا مذہب ہوتا ہے نا, تو ریاست کا فرقہ بھی ہوتا ہے, یاد رکھیں. اگر ریاست کا مذہب ہوگا نا تو ریاست کا فرقہ بھی ہوگا. ظاہری بات ہے, اب اگر زیادہ شیعہ ہوں گے تو وہ شیعہ مذہب ہوگا, اگر وہ سنی زیادہ ہوں گے تو سنی ہوگا, بریلوی زیادہ ہوں گے تو بریلوی وہاں مسلک ہوگا, دیوبندی ہوگا تو دیوبندی ہوگا, اہل حدیث ہے تو اہل حدیث ہوگا. اور اگر کوئی اور مائنورٹیز جن کو آپ نے قرار دیا ہوا, اگر وہ زیادہ کہیں ہوں گے تو وہ ان کا ہوگا. تو کیا ہے, اگر ریاست کا مذہب ہوگا تو لڑائی تو تیار ہے. پہلے تو اندرونی لڑائی تیار ہے, اندر جو لڑائی ہوگی, کیونکہ لوگوں نے ماننا تو ہے نہیں. آج کل ہمارے دوست ہیں انجینئر محمد علی مرزا, وہ آج کل ایک عجیب کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں سب کی کانٹرڈکشنز ختم کروں گا جتنے فقہ ہیں, اور میں ان سب کو بتاؤں گا کہ تم سب غلط ہو اور میں صحیح ہوں. تو ہو کیا رہا ہے اس سے؟ ایک اور فرقہ پیدا ہو رہا ہے. یہی ہوگا نا, کوئی فرقہ چھوڑتا ہے اپنا؟ کیا کوئی اپنے دماغ کو کھلا کر کے اتنا کہ والد صاحب والدہ کے پاس سے نکلا ہے اور اب باہر آ کے وہ بحث کر رہا ہے, اور بحث کر کے اس نے فرقہ چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ شاید کبھی ہوتا ہے, وہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. زیادہ لوگ اپنے اس کے ساتھ رہتے ہیں, ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, جو جس کے ساتھ رہتا ہے رہے, بڑا اچھا ہے. تو یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی جو ہے وہی ہونی چاہیے نا, کہ آپ سارے اکٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں, ایک قوم ہے, آپ ایک قوم کی طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو مذہب جس کا جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے, جس کا جو بھی علاقہ ہے ٹھیک ہے, جس کی جو بھی قوم ہے ٹھیک ہے, جس کا جو بھی صوبہ ہے ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم نے یونیورسلی تمام لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے ہیں, ہم نے ان کو رائٹس دینے ہیں, ہم نے ان کو نیڈس پوری کرنی ہے, ہم نے ان کے جو بھی سوشل نیڈس ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے. تو یہ بینیفٹس دینے ہیں ان کو سوسائٹی نے. تو یہ ہمارا کلیکٹیو گول ہونا چاہیے تمام انسانوں کے لیے, بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ چونکہ اس مسلک کا ہے اس لیے اس کو نہیں, کیونکہ ہماری ریاست کا مسلک ہی ہے. تو ہمارا جب ملک بنا نا تو بتایا گیا کہ یہ تو بالکل صحیح چلے گا,
بتایا گیا کہ وہاں مسئلہ یہ تھا کہ وہاں ہندو سکھ مسلمان عیسائی مسیحی سب تھے, یہ مسئلہ تھا. تو یہاں پہ سارے آ کے ٹھیک ہو جائیں گے. وہاں پہ تو چوری ہوتی تھی, ڈاکہ ڈالا جاتا تھا, ہندو مسلمان کے گھر ڈاکہ ڈال لیتا تھا, سکھ ڈال لیتا تھا. یہاں پہ آ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اب یہاں پہ آئے گے تو مسلمان نے مسلمان پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ریلیجن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.